السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 29 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58۔ انشاءاللہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ آج کے سبق کے اندر ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہی جو پیچھے سے تذکرہ چلتا ہوا آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، بنی اسرائیل کا واقعہ، اللہ نے جو ان کے اوپر انعامات اور احسانات کیے ان کو اللہ تفصیلی طور پر بتلا رہے ہیں۔ تو آج کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ یہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب مل گئی، جیسا کہ ماقبل میں آ گیا تھا، اور اس کی تصدیق وغیرہ بھی کروا لی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو آپ کہیں کہ یہ ان کے جو جد امجد یعنی کہ جو ان کے دادا ہیں، دادا پردادا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے بیٹے کو، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں چھوڑا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک بیٹے کو مدینہ میں لا کے چھوڑا تھا، مکہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کی جو آگے اولاد چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلائے، تو ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ ان کے جد امجد ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم یہ ہوا کہ ان کے جو جد امجد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ تھا جہاں پر انہوں نے اسحاق علیہ السلام کو بسنے کا حکم دیا تھا کہ آپ یہاں پہ رہیں، اسماعیل علیہ السلام کو کہاں بھیج دیا تھا؟ مکہ کے اندر۔ تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ہم اپنے جد امجد کے جو ہمارا علاقہ تھا فلسطین، وہاں پہ جاتے ہیں، اس علاقے کو فتح کرتے ہیں اور وہیں پہ جا کر ہم رہائش اختیار کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک قوم تھی، قوم عمالقہ کے نام سے ایک قوم تھی جو وہاں پہ آباد تھی، اور بہت سخت اور دلیر قسم کے لوگ تھے، اور لڑائی کے معاملے میں اور جس طریقے کے ہمارے آج کل کے پختون ہوتے ہیں، اس ٹائپ کی وہ قوم تھی، ڈرتے نہیں تھے کسی سے، بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنے والے، ٹھیک ہے، اور سخت اللہ نے ان کو جسم دیے تھے۔ اور بنی اسرائیلیوں کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہماری طرح بالکل ہو گئے تھے، کہ جیسے ہم انگریزوں کی غلامی کرتے کرتے آج ہمارا دماغ کیا ہوا ہے، ہم غلام بنے ہوئے ہیں، ذہنی طور پر ہم غلام ہیں، اگرچہ ظاہری طور پہ ہم آزاد گھوم رہے ہیں، لیکن دماغی طور پہ ہم کو انگریزوں نے غلام بنا دیا ہے۔ تو یہی حال بنی اسرائیلیوں کا تھا۔ بنی اسرائیلی چونکہ فرعون کی غلامیت کے اندر رہ کر ان کا ذہن کیا ہو گیا تھا، غلامانہ ان کا ذہن بن گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی اللہ تمہاری مدد کریں گے، جاتے ہیں فلسطین کو آزاد کرتے ہیں، قوم عمالقہ ہے اس کے ساتھ جا کے لڑتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی وہ سرزمین ہے، وہاں پر ان کی قبریں ہیں، وہاں پر فلسطین کو ویسی انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، بہت سے انبیاء وہاں پہ آئے ہیں۔ تو لیکن یہ نہیں مانے، انہوں نے کہا بھئی ہم نہیں لڑ رہے، آپ خود جاؤ اور اپنے اللہ کو بولو جا کے لڑیں اور علاقوں کو فتح کریں، ہم نہیں لڑنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سبب ان کو ایک چھوٹی سی سزا دے دی، کیونکہ بہت سرکش قسم کے لوگ تھے اور بات نہیں مانتے تھے، بڑی نافرمانیاں کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بہت زیادہ ہیں بنی اسرائیل کے اوپر۔ اب انہوں نے نافرمانی کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک صحرا تھا، صحرا طے کے نام سے، وادی طے بھی کہا جاتا ہے اس کو، اس کے اندر اللہ نے ان کو نظر بند کر دیا، وہاں سے باہر نہیں جا سکتے تھے، اللہ نے اس کے اندر نا ان کا پورا گھیرا تنگ کر دیا، اسی میدان کے اندر یہ تقریباً 40 سال تک رہے ہیں، ٹھیک ہے، باہر نہیں جا سکتے تھے، اسی میدان کے اندر وادی طے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، اسحاق علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا۔ بعد میں جا کے ان کی جو پوری نسل تھی وہ مر گئی تھی، جب نئی نسل آئی تھی جن کا دماغ جو ہے نا وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں تھا، وہ پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی بنے تھے، یوشع نام تھا ان کا، تو یوشع علیہ السلام کے ساتھ وہ پھر جا کے فلسطین اور یہ اس کو فتح کرتے ہیں، اور پھر ان کو تھوڑا آزادی ملتی ہے۔ تو 40 سال تک یہ اسی زرزمین کے اندر کیا رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر بند کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب اس زرزمین کے اندر نظر بند ہوا تو ان کے اوپر جو مشکلات آئیں، ایک مشکل یہ آئی کہ شروع میں تو ان کے خیمے میں تھے، پھر آہستہ آہستہ کر کے، ظاہر سی بات ہے ایک صحرا کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں، وہاں نظر بند ہو گئے، وہاں نہ کھیتی ہونی ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ کما سکتے ہیں، نہ تجارت کر سکتے ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اور جو آپ نے خیمے لگائے کب تک چلیں گے؟ ظاہر سی بات ہے دھوپ کی وجہ سے، سردی، دھوپ اور ہوا کی وجہ سے، مٹی کی وجہ سے وہ چیزیں گل سڑ جاتی ہیں، تو ان کے خیمے پھٹنا شروع ہو گئے، خیمے ان کے خراب ہو گئے، سوراخ ہو گئے خیموں میں، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء جو تھی وہ ختم ہو گئیں، اب کھانے پینے کی ان کے پاس اشیاء نہیں ہے، صحرا کے اندر کھیتی باڑی کہاں کریں گے یہ؟ تو یہ سارے مسائل ان کے ساتھ جب درپیش ہوئے اس صحرا کے اندر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات ان کے اوپر یہ کیے کہ دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بادل بھیجا کرتے تھے، ان کے خیموں کے اوپر آ کے بادل کھڑا ہو جاتا تھا جو ان کو دھوپ کی تپش سے، دھوپ کی گرمی سے ان کو بچایا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے کھانے پینے کا جو سسٹم ان کا آؤٹ ہو گیا تھا، کھانے پینے کی جو اشیاء نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے کھانا اتارا، 2 طرح کے کھانے اتارے، ایک میٹھا تھا جسے حلوہ ٹائپ آپ کہہ دیں، ایک پھل ٹائپ تھا جو میٹھا تھا،
ٹھیک ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو من کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، من ایک میٹھی ٹائپ کی ایک ڈش اللہ نے اتاری تھی، اور سلوا جو تھا یہ بٹیر ٹائپ کا ایک پرندہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے نازل کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ رات کے وقت ان کی چھتوں کے اوپر، ان کے گھر کے باہر وہ میٹھے جو دانے ہوتے تھے جس کو من کہا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے نازل ہو جاتے تھے۔ صبح اٹھ کے یہ اس کو جمع کر لیتے تھے، اور 24 گھنٹے کے لیے ہر بندہ جتنا کھا سکتا ہے اتنا ان کو مہیا ہو جاتا تھا آسانی کے ساتھ۔ مطلب ایسا نہیں تھا کہ ختم ہو جائے، بھوکے لے جائے لوگ، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو بٹیر پرندہ ہے، اس کے بارے میں تفسیروں میں آتا ہے کہ پرندے اڑ کے آ کے ان کے خیموں کے قریب بیٹھ جاتے تھے، اور یہ بآسانی ان کو پکڑ لیتے تھے، شکار کی بھی ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، بآسانی پکڑ کے ذبح کر کے اس کو فرائی کر کے کباب مباب بنا کے یہ VIP کر کے کھاتے تھے۔ تو اللہ نے کھانے کا بھی ان کا انتظام کر دیا، اور اللہ نے صرف ایک حکم دیا کہ بس اس پاکیزہ رزق کو کھاؤ جو تمہیں دیا، اس کو ذخیرہ مت کرو، ٹھیک ہے، اس کو جمع نہیں کرو۔ اب ظاہر سی بات ان کے اندر ہرس اور لالچ اور یہ چیزیں موجود تھیں، ان کو لگ رہا تھا کہیں ختم نہ ہو جائے، وہ کیا کرتے تھے، ذخیرہ کر کے رکھتے تھے۔ اور ذخیرہ کر کے رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ایک عذاب کے طور پہ، یا یہ کہہ دیں کہ سزا کے طور پہ، پوری آگے آنے والی انسانیت کے لیے کیا کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کے لوگ اگر ذخیرہ اندوزی نہ کرتے، اس کا ارتکاب نہ کرتے، تو دنیا کے اندر گوشت کبھی بھی گلتا سڑتا نہیں۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ ہم گوشت کو اگر فریز میں نہ رکھیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد وہ بدبو اور سڑ جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتا، خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل اس چیز کا ارتکاب نہ کرتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صفحہ نمبر 469، مسلم جلد نمبر 1، ٹھیک ہے۔ بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، بخاری بھی جلد نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر انعامات ہوئے، اگرچہ انہوں نے نافرمانی کی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ احسان کیا۔ تو آج اس ایک ہی آیت کا ترجمہ اور تفسیر کر لیتے ہیں، آیت نمبر 57 کی، باقی انشاءاللہ 58 کل دیکھ لیں گے۔ مجھے لگا کہ ہو جائے گا لیکن ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، تو اسی وجہ سے 57 پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے سایہ کیا، وَظَلَّلْنَا، ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، ٹھیک ہے۔ غمام کہتے ہیں بادل کو، یعنی بادل کے ذریعے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا، وَظَلَّلْنَا، سایہ کیا، علیکم، تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا، علیکم الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من اور سلوہ۔ من کہتے ہیں وہ میٹھی ڈش تھی، اور سلوہ جو ہے نا بٹیر ٹائپ کا ایک پرندہ تھا۔ کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، اللہ فرماتے ہیں کہ کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، ٹھیک ہے۔ یہ پاکیزہ جو رزق ہے نا، پاک صاف، اس میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ فرماتے ہیں ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، لیکن جو بھی ہوگا نفس وہ اپنے اوپر خود وہ ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کی آیت کا ترجمہ تھا، یہ اس کی تفسیر تھی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اس واقعے کی طرف نشاندہی کرتی ہے، اور اس میں ایک لفظ من ہے۔ من کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جیسے آج کے دور میں ہمارے وہ ہوتا ہے نا کھمبی کہتے ہیں ایک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھمبی من ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی بغیر بیج بوئے اگ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے نا۔ بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں وغیرہ کے اندر کھمبیاں نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کھمبی، تو اس کے بھی بڑے فائدے ہیں، گوشت کی طرح لذیذ ہوتی ہے۔ اور اس کے پانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبی کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس ایک وضاحت کے لیے میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔